السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی گفتگو کی ابتدا ایک سوال سے کرنا چاہتے ہیں۔ سوال انتہائی اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر اوقات کہاں گزرتے ہیں؟ ہم اپنے زندگی کے اکثر لمحات کو کہاں خرچ کرتے ہیں، کہاں ضائع کرتے ہیں، کن کاموں میں لگاتے ہیں؟ آپ ذرا اپنی زندگی کا مطالعہ کریں خود، اور غور کر کے دیکھیں کہ آپ کے اکثر و بیشتر اوقات کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارے اکثر اوقات ٹی وی پر خرچ ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے اکثر اوقات بازاروں میں خرچ ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے اکثر اوقات دکانوں میں، شاپنگ میں اور دنیاوی کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں؟ بنیادی سوال کہ ہمارے اکثر اوقات کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین، ایک مقام اور ایک جگہ ایسی ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ انسان اگر اس مقام میں بیٹھے یا اس عمل کو انجام دے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑی عظیم خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اگر اس کا وقت اس کام میں لگے اور اس کا اکثر و بیشتر وقت اس کام میں صرف ہو تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بڑی خوشخبریاں سنائی ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر کی مجلسیں۔ آج دینی مجالس ہمارے یہاں لگائی جاتی ہیں، مساجد میں اور الگ الگ مقامات پر، لیکن ان مجالس کے اندر لوگ نہیں پائے جاتے، لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اکثریت ہماری بازاروں میں، اکثریت ہماری ٹی وی کے اوپر، اکثریت ہماری کھیل کود کے کاموں میں لگی ہوئی رہتی ہے، جبکہ یاد رکھیں ناظرین، اللہ کے ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کی بڑی اہمیت کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ، کہ کوئی بھی قوم کہیں بیٹھ کر کے اگر اللہ کی یاد کرتی، کوئی بھی قوم اگر کہیں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا اجر یہ ہے اور سب سے بڑی خوبی اس مجلس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ان بندوں کو یاد کرتا ہے۔ بڑی معروف و مشہور حدیث ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ آئے اور ان سے سوال کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ کہو اللہ کی قسم تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ کہتے ہاں، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں تمہارے اوپر الزام نہیں لگا رہا، میں تمہارے اوپر تہمت نہیں لگا رہا، بلکہ میں تمہارے بات کی تائید کرنا، تمہارے بات پر تمہاری تائید چاہتا تھا قسم کے ذریعہ۔ کہتے ایک دن ہم بھی اسی طرح مجلس میں بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے ہمارے پاس آئے، آ کر کے آپ نے پوچھا کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہم سے حلف لیا، ہم نے حلف اٹھایا۔ آپ کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میں تمہارے اوپر تہمت نہیں لگا رہا، بلکہ میں نے قسم اس لیے لیا کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، آ کے انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان کے ذریعہ فرشتوں پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ ذرا غور کریں ہمارے اوقات کہاں صرف ہوتے ہیں، ہمارے اوقات کہاں صرف ہوتے ہیں، ہم اپنے وقت کو کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان دینی مجالس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس میں اپنا وقت صرف کریں، دین کو سیکھیں، اپنے دین کو جانیں، اور اللہ نے جو اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اس اجر کو حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان مجالس میں اکٹھا ہو کر کے اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيرة
منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران. منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوة